نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان جو محمد اقبال کیلانی نے لکھی ہے۔ یہ ایک پورا سیٹ ہے فقہ کی کتابوں کا۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ایوری تھنگ۔ فضائل قرآن ہے، اس میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے، ہر چیز کا بیان ہے، طلاق کا بیان، نکاح کا بیان، توحید کا بیان۔ اور یہ کتابیں کتنی زیادہ ہیں، ڈھیروں ڈھیر 29 ہو چکی ہیں اس سیریز کی۔ بہت اچھی کتابیں ہیں اور بہت ساری انسٹیٹیوشنز میں پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ اوتھینٹک حدیث کے ساتھ وہ مسائل کو بیان کرتے ہیں اور بہت بہت واضح ہو جاتی ہے بات، کیونکہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے ساری چیزوں کو کر دیا۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ دیکھیں، جیسے مولانا وحید الدین کی کتاب میں کہ پانی کے گلاس میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈالیں تو وہ اس کے اندر اتر کر ایک کنارے میں بیٹھ جائے گا۔ وہ پانی میں ہوگا لیکن پانی سے الگ ہوگا۔ پتھر پتھر رہے گا اور پانی پانی۔ مگر اگر اسی گلاس میں آپ رنگ ڈالتے ہیں تو رنگ اور پانی دونوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اب پانی رنگ سے الگ نہیں ہوتا بلکہ دونوں اس طرح مل جاتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والا ان میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ اسلام کا معاملہ اور آدمی کا معاملہ پتھر اور پانی جیسا نہیں ہے بلکہ رنگ اور پانی جیسا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں اسلام جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتا، کرسچنز کی طرح نہیں ہے اتوار کو اپنا دین والا بن جائے اور باقی سارے دنوں میں اپنی مرضی کا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اسلام اس کے دل، دماغ، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، سب چیزوں میں رچ بس جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ سنتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور کوئی بھی بندہ اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اسلام صرف مسجد میں نظر آتا ہے اور عام زندگی میں وہ کوئی اور ہے۔ تو وہ اسلام جو پانی میں پتھر کی طرح رہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو پانی کے اندر رنگ کی طرح گھل جائے۔ آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اس کا پورا وجود اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو کسی سے نفرت ہو تو اس کا پورا وجود اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اسلام کو حقیقی معنوں میں اپناتا ہے تو وہ اس کے پورے وجود کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کہیں بھی اسلام سے الگ نہیں ہوتا اور نہ اسلام اس سے علیحدہ ہوتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ ہم چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں، اور اس کے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ میں اپنے عمل کے بیچ میں اسلام کو کتنا لے کر آ رہی ہوں۔ یعنی بول تو بندہ بول سکتا ہے اور دعوے بھی بڑے کر سکتا ہے، لیکن عمل کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ دعویٰ کتنا سچا تھا۔ اس لیے غلطی تو سب سے ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، جب تک انسان مرتا نہیں ہے تب تک غلطیوں کا پتلا ہے، بار بار اس سے مسٹیک ہوتی ہے۔ لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دم ان کو احساس ہو جاتا ہے، وہ ایک دم ان کی دل کی آنکھیں پٹک کر کے کھل جاتی ہیں کہ جب وہ غلطی ہوتی ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا میرے سے، میں تو یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور
مسلمان کا حال جو ہوتا ہے نا، دیکھیں مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی وہ آیا، سیاح آیا، یہ جو ہوتے ہیں ٹورسٹ، تو اس نے دیکھا کہ اس نے لکھا کہ میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، تو جب بھی میں نان مسلمز کے ایریا میں جاتا ہوں تو وہاں پر بڑے بڑے قلعے دیکھتا ہوں۔ پرانے زمانے کا سیاح تھا، ٹورسٹ تھا، کہنے لگا کہ نان مسلمز کے شہروں میں بڑے بڑے قلعے دیکھتا ہوں ان کی حفاظت کے لیے، لیکن جب میں مسلمانوں کے ملک میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں بڑے بڑے قلعے نہیں نظر آتے، مجھے وہاں پر بڑی بڑی مسجدیں نظر آتی ہیں۔ کیونکہ اب اس سے دیکھیں کہ لائف سٹائل پتہ چل جاتا نا، ایک مسلمان دنیا سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اپنی حفاظت کا اندرونی بیرونی حساب کتاب کیسے رکھتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے۔ ایک غیر مسلم نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں کیا چیز زیادہ ہوتی ہے اور نان مسلمز کی آبادی میں کیا چیز زیادہ ہوتی ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر گھڑی اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور ہر چیز کو کرنے سے، بولنے سے، سننے سے، سوچنے سے پہلے اپنے رب کا دھیان کرتا ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہوا کہ پاکستان کی جو یہ تھر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ 4 گھڑے سر پہ رکھ کے چل رہی ہوتی ہیں، آنکھیں مٹکاتی ہیں، ہاتھ ہلاتی ہیں، کھاتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، لیکن دھیان اٹکا ہوتا ہے مٹکوں میں جو سر پہ پڑے ہیں کہ وہ نہ گر جائے۔ وہ ہماری میلوں کی مزدوری ہے، اس سے غافل نہیں ہوتی، ساری چیزیں انجوائے کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس سے غفلت نہیں برتتی۔ تو مسلمان بھی ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بنائی ہے، حدوں کے اندر رہ کر ہم ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، ہم فیشن بھی کر سکتے ہیں، ہم میک اپ بھی کر سکتے ہیں، ہم فنکشنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حدود کے اندر، اور دھیان ہمارا اٹکا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس چیز سے ناراض تو نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے نا، ہمارا دھیان ادھر سے نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر گناہوں کے بارے میں سنتے ہوئے ہم یہ دھیان رکھیں نا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ ایک گول بنا لینا کہ میں ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چیزوں کو دیکھوں گی۔ آج ہم پیج نمبر 39 کے اوپر ہے۔ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ کا خوف ہے۔ جیسے کہ راس الحکمت مخاف، کہ سر کیا ہے حکمت کا؟ اللہ کا ڈر۔ قرآن مجید نے گزشتہ اقوام کے حوالے سے کہ جن اقوام نے آخرت کا انکار کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئیں، جس کے نتیجے میں ظالم، بے رحم، سفاک بن گئیں، ہر طرح کے فسق اور فجور میں مبتلا ہو گئیں، اور اخلاقی اعتبار سے اسفل السافلین کے گڑھے میں جا گریں۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا و نہیں، یہاں پر یہ آیت غلط لکھی آیت ہے، ترابا وعظاما وآباؤنا اینا لمخرجون۔ I think آیت میں کچھ ہے، کیونکہ یہ میں نے یاد بھی کی ہوئی ہے، واللہ عالم، میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا واقعی قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا، تو یہ تو محض افسانے ہیں جو پہلے وقتوں سے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ ایسے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔
آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوفی انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، مجھے بہت ساری قرآن کی آیات جو ہے نا وہ پیلسٹائن کے کو دیکھ کر سمجھ آئی ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سخت دل کیوں کہا؟ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل۔ کس طرح وہ اپنے پیغمبروں سے ٹھٹھا اور مذاق کیا کرتے تھے، کس طرح وہ اپنے پیغمبروں کا انکار کیا کرتے تھے، کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ ایک دن میں انہوں نے اتنے پیغمبروں کو مار کر اپنی دکانوں پر بیٹھ کر یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا کہ مصیبت ٹل گئی ہمارے سروں سے۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ہے بری قوم، لیکن کیسے کیا ہوگا انہوں نے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے کیا ہوگا، کتنے بچوں کو مارا، کتنی عورتوں کو مارا، کتنے ظلم کیے، کتنی ٹک ٹاکس بنائی، ہنسے، اور اب فخر کیا اس چیز کے اوپر۔ کیوں؟ ان کا فوجی کے جنازے کے اوپر بھی اس کی بیوی روتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ تم جب لوگوں کے گھر توڑ کے اور برباد کر کے آتے تھے تو تم کتنے خوش ہوتے تھے۔ مجھے یاد، I can't even imagine کہ کسی کے مرنے کے اوپر بھی کسی دوسرے کو یہ احساس نہیں کہ یہ ظلم کر کے مرا ہے اور اس کی پکڑ ہوگی۔ کیونکہ یہودیوں کی جو تلمود ہے نا، جو انہوں نے اپنی تورات کی جو تشریح لکھی ہے، جو جیسے ہماری تفسیر ہوتی ہے تو ان کی تفسیر کی کتاب کو تلمود کہتے ہیں، اس کے بیچ میں انہوں نے آخرت کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، انہوں نے اپنی بڑائی کو ایسے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر ویسے تو وہ ہم کو سزا ہی نہیں دے گا، کیونکہ ہم کچھ بھی کر لیں نان جوز کے ساتھ، غیر یہود کے ساتھ کچھ بھی کر لیں تو وہ تو کتے بلیوں کے جیسے ہیں، مر جائیں تو مر جائیں، ہم سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، ہم سب سے زیادہ چوزن اور اعلیٰ ترین نسل ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور وہ ایسے ہی عذاب ہوگا۔ کیونکہ میں نے ایک رہبائی کا سنا تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ، کیسے انسان جو ہے نا وہ دلال اور گمراہی میں جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے خواب کے اندر، اور وہ تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا جسم بھی صحیح ہوتا ہے، آپ امن میں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا آپ کو، لیکن وہ صرف خواب ہوتا ہے۔ بس اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عذاب دینے کا کہا ہے۔ غیر یہود جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کانسیپٹ نکال دیا کہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ ہوگی، یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ہی دل سے چلا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کریٹر کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ اللہ کا خوف کیا، قیامت کا ڈر گیا، اکاؤنٹیبلٹی کی جو فکر تھی وہ چلی گئی، تو بس پھر فسق اور فجور اور ظلم اور جو ہے نا جبر ان کا دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ان کو شرمندگی نہیں، کوئی ان کو فکر نہیں، کوئی جو ہے وہ ڈر نہیں کہ اس ظلم کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے اللہ کا خوف نہ ہو۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور وہ کیسے جرم کر کے بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور اب آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا کے لوگوں میں ان کے لیے نفرت اور حقارت اور ان کے لیے عزت کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو جو بھی بندہ، چاہے وہ غیر مسلم ہو اور چاہے وہ مسلم ہو، مسلمانوں کے دل سے بھی اگر چلا جاتا ہے نا اللہ کا خوف، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتے ہیں۔
اس لیے توبہ استغفار ہر وقت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی، اگر میں کوئی ظلم کر رہی ہوں تو مجھے دکھائیں اللہ تعالیٰ کہ میں ظلم کر رہی ہوں، میں اس کو جسٹیفائی نہ کروں، میں اپنے لیے ڈیفenس اٹارنی نہ بن جاؤں، میں اپنے لیے پروسیکیوٹر بنوں، میں اپنی جرح کروں، میں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھوں کیوں کیا یہ، پھر میں معافی مانگوں، پھر میں توبہ کروں، میں بے فکر اور بے پرواہ نہ رہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوفی انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طاقت اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی۔ اب آپ دیکھتے جائیں، دماغ میں سوچتے جائیں پیلسٹائن کا، اور یہ سنتے جائیں، اور آپ کو بالکل ایسے جیسے آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ کون سا قانون اور کون سی طاقت ابھی تک ان کا ہاتھ روک سکی ہے؟ چھوٹی سی قوم ہے، ہاں دولت اور دنیاوی چیزیں ان کے پاس بہت ہے، پیسہ ان کا بہت چلتا ہے، لیکن صرف اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت بالکل آؤٹ آف کنٹرول۔ قوم عاد ہو یا قوم سمود، فرعون ہو یا قارون، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر وہ سب ظالم اور سفاک بن گئے۔ اس کے برعکس اگر اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے تو پھر دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی، مجمع ہو یا گھر کی چار دیواری، انسان معمولی سا گناہ کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ ہے نا سچ بات؟ پھر یہ نہیں ڈر ہوتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں صحیح ہو جاؤں، اور لوگ نہیں دیکھ رہے تو میں جو مرضی کروں، نہیں۔ پھر انسان کا دل جاگ جاتا ہے، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ وہ روزہ ہمارا کیا ہے؟ کوئی بھی گھر میں نہ ہو، فریج بھرا ہوا ہے کھانے کی چیزوں سے، لیکن روزے کے بیچ میں ہم کوئی قطرہ بھی منہ میں نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ لیکن جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ان چیزوں سے روکتا ہے۔ کوئی بری چیز دیکھ نہیں سکتا انسان، کوئی بری بات کر نہیں سکتا، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اکیلا یا مجمع میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس کی ایک پرسنالٹی ہو جاتی، پھر وہ دو رخا نہیں ہوتا کہ کبھی کچھ ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے مختلف انداز سے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے، یقین کریں، اللہ کا جو خوف آ جاتا ہے نا دل میں۔ اور یہ خوف کیسا خوف ہوتا ہے؟ میں اکثر و بیشتر مسلمانوں سے یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ کیسا سوچتے ہیں اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف محبت کے مارے جو خوف ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں خوف لگتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ ہم کوئی مثال نہیں جوڑ سکتے، پر دیکھیں آپ کو اپنی امی سے کتنی محبت ہے، آپ کو اپنی امی کے کتنے احسان یاد ہے، ابو کے کتنے احسانات یاد ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہ امی ابو سے کوئی بندہ شیر چیتے کی طرح ڈرتا ہے کہ وہ شیر کی طرح نہیں، محبت اتنی ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ انسان کو خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں میں ان کو ناراض نہ کر دوں۔ فون نہ آئے تو بندہ کہتا ہے امی ناراض تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ ابو اگر چپ چپ سے ہو تو بندہ کہتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس سے محبت شدید ہوتی ہے نا، تو اس کی محبت آپ کو ڈراتی ہے کہ آپ اس کو ناراض نہ کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، اور وہ محبت ان کو ڈراتی ہے، وہ محبت ان کو خبردار کر دیتی ہے، ان کو ہوشیار کر دیتی ہے کہ وہ اپنی رب کی نافرمانی نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، کہیں یہ کہہ کر کہ اللہ تمہارا حساب لینے والا ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ حساب لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک ایک ہے یسر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب کرنا پر بہت آسان حساب کرنا۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ بڑی طاقت اور قوت والا ہے، اس سے ڈر کرو۔ تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہمارے نیچے کوئی ہے جو ہمارے اتھارٹی کے انڈر ہے تو ہم بھی کسی کی اتھارٹی کے انڈر ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نیچے والوں پہ ظلم کرتے رہے اور ہم یہ سوچیں کہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ نہیں، میرے اوپر بھی ایک طاقت والا بیٹھا ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ظلم کروں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اور کہیں یہ کہہ کر وہ ڈراتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہم اپنے دلوں کی صفائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے، قلبی من النفاق، کہ اللہ پتہ نہیں کیا کیا میں نے جمع کر کے رکھا ہے اندر، اللہ تو میرے دل کو پاک اور صاف کر دے کہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں اس میں کوئی گند بلا نہیں رکھنا چاہتی۔ کل اتنی پیاری بات کہی ہے انہوں نے، امام صاحب نے مسجد میں خطبہ تھا نا، تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ زندگی امتحان ہے۔ اب آپ سارے سوچیں، جب ہمارے تو ایگزامینیشن ہال میں جا کے ہمارا دل کیا چاہتا تھا، ہم سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی اپنا نام لکھ کے اور کوشچنز کو دیکھ کر اور آنسر سوچ کے، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر، فٹافٹ بہترین رائٹ، بہترین اٹیمپٹ ہر کوشچن کے لیے، اور ٹائم کو دیکھ دیکھ کے کیا اوف اللہ اتنا ٹائم رہ گیا اور میرے اتنے کوشچنز باقی ہیں، جلدی سے فنش کرنا۔ اور دماغ میں کیا ہوتا تھا، جس وقت میں گھر ہوئی نا تو ان میں ہو جاؤں گی، کوئی بھی یہ امتحان کی جگہ پہ میں بس بیٹھا ہی رہوں، بس مجھے یہی جگہ اچھی لگی ہے۔ نہیں، ہم یہ کیوں نہیں ہم اس دنیا کے بارے میں بھی اسی طرح سوچتے کہ ٹائم دیکھتے رہیں، بہت کم ٹائم ہے، نہیں پتا کس وقت اینڈ ہو جائے گا، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو آپ کا دل ہی نہیں لگنا چاہیے۔ جیسے امتحان کے ایگزامینیشن ہال میں آپ کا دل تو نہیں لگتا نا، آپ تو گھر سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے امتحان ختم کروں گا تو میں جاؤں گا۔ تو اسی طرح آپ اس دنیا میں بھی یہی سوچیں اور اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو ایک خوشی اور اطمینان اور سکون کی جگہ سمجھیں، اور اس کے لیے دل میں تمنا رکھیں کہ ادھر جا کے میں سکون کروں گی، یہ میرا امتحان کا وقت ہے، یہاں تو کام ہی کام ہے۔ سبحان اللہ، اٹ واز سچ اے بیوٹیفل تھنگ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال، لیکن اس طرح سوچ بھی سے بندہ سکتا ہے نا۔ تو پھر بالآخر کہتا ہے کہ بالآخر تم نے اسی کے پاس جانا ہے، یہ کہہ کے ڈراتا ہے کہ یہ پتا کر کے وہ گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ مجرموں سے انعام لے گا۔ قرآن مجید کی اس تعلیم کا یہ اثر تھا کہ قوم جب قرآن مجید کی تعلیمات سے آشنا ہوئی، یعنی اس کو سمجھ آئی، تو وہ بے داغ سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو گئی۔ اب دیکھیں، اب پھر بندہ حیران ہو کیسے ہوئی ہوگی صاحب، کیسے اتنی جلدی یہ اتنا بڑا چینج آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں صرف یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ فلاں کام گناہ کا ہے، اسے چھوڑ دو، تو وہ اسے فوراً ترک کرتے تھے۔ ہمیں کوئی بتائے نا کہ یہ گناہ ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی؟ اور یا پھر اپنے ایکشن سے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹیل می دیٹ۔ اگر کوئی کہے کہ دوپٹہ سیدھا کر لے تو دوپٹہ واپس اسی جگہ پر رکھ دیں کہ خبردار، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹیل می۔ ایون صف کے بیچ میں نماز کے دوران اگر کسی کو ہلکا سا ہاتھ لگا کے پاس کرنے کی کوشش کریں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو تو سمجھنا چاہیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے ساتھ ایسے دوست ہیں، ایسے مہربان ہیں، ایسے ساتھی ہیں جو میری غلطی کو درست کر رہے ہیں محبت کے مارے۔ کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کام نہیں کرتا۔
کہ پانچے اتنے اتنے اونچے ہوتے ہیں، نماز کے دوران آپ مسجد میں آئے ہیں، اب جمعے کے دن اتنی آپ نے تکلیف اٹھائی ہے، اور اگر کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہیں، ہلکی سی شلوار نیچے کر لیں یا جرابیں پہن، تو یہ محبت کے مارے کہہ رہا ہے کام ڈاؤن، تھینک دیٹ پرسن کہ شکریہ کہ آپ نے مجھے بتایا. اور بہت سارے لوگ شکریہ کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ کا ری ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ نیور ایور ڈو دیٹ اگین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ قوم بدلی تو بدلی کیسے کہ جیسے ہی ان کو بتایا جاتا تھا کہ دس از سم تھنگ ڈینجرس فار یو، یہ چیز گناہ ہے، یہ تکلیف پہنچ جائے گی دنیا اور آخرت میں، تو وہ فوراً اس کو چھوڑ دیتے تھے. جب شراب پیتے ہوئے لوگوں نے منا دی، پیتے ہوئے لوگوں نے شراب ضائع کر دی کہ ایک گھونٹ تو پی لوں جو منہ کے ساتھ گاوے، نہیں، کوئی ان کے سر پہ کھڑا تو نہیں تھا نا پولیس ڈنڈا لے کے کہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو، اپنی مرضی سے چھوڑا تھا نا. حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا، لیکن ساتھ ہی نصیحت فرمائی اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز تم آؤ تو زکوٰۃ میں خیانت کا کوئی اونٹ، گائے یا بکری تمہارے کندھے پر سوار ہو، یعنی وہ چیز بوجھ کی طرح تمہارے اوپر پڑ جائے گی اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو، اور تم آ کر مجھے سفارش کرنے کے لیے کہو. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال زکوٰۃ میں خیانت کا یہ انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تحصیلدار کا کام نہیں کروں گا. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور کوئی کام لے لیں، یہ مجھ سے نہ کروائیں. دس از ٹو مچ فار می، ٹو مچ رسپانسبلٹی، کہ کہیں میں اس میں نہ پڑ جاؤں خرابی میں. It's okay to say no when you know that you don't have that ability، یا آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کو خوف آتا ہے اس چیز سے. ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ تو بھاگتے ہوتے تھے اس چیز سے کہ کوئی کسی جگہ پہ ان کو گورنر یا عمال میں سے مقرر کر دیں، عامل مقرر کر دیں، تو وہ بھاگتے ہوتے تھے میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، ذمہ داری کی وجہ سے کہ کہیں قیامت کے روز پکڑنا ہو جائے. یہ اللہ کا خوف، حساب کتاب کا ڈر تھا. اور یہاں پر ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یقین کریں کہ یہ ٹیچنگ کے لیے مطلب ان کو ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھانا ہے. نہیں، پڑھانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کندھوں کے اوپر بوجھ کی طرح ہوتا ہے کہ کیا بات منہ سے نکل رہی ہے، اور اس بات کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا دھوکا اور فریب آگ میں ہے. اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں دوسرے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ دھوکا اور فریب دینے والا ہوتا. یعنی I have that ability کہ میں لوگوں سے ایسی بات کر کے اور ان کو دھوکا دے سکتا تھا، مجھے آتی ہے کرنی بات. جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، اس میں جب جنگ تبوک میں وہ نہیں گئے تھے تو واپس آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے کے ان کو منافق کہہ رہے تھے کہ جب سب اپنی ایکسکیوز ڈال رہے ہیں تو تم بھی کوئی ایکسکیوز ڈال دو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم کہ میں تو سب سے زیادہ باتوں میں تیز ہوں، لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن لی اور مان لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جھوٹ ہے. جسٹ امیجن کہ کیا ان کی سوچ تھی. اور جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ کی معافی کا اعلان ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میں تسلی پکڑوں گا، مجھے یہ تسلی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے معاف کر دیے. اسی طرح حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ابو مسعود خبردار. جب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو اپنا کوڑا وہیں پھینک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جتنی تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے.
عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا اور اس میں اللہ کی رضا کے، اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی۔ اب میں ماؤں سے کہوں گی، جو مائیں اپنے بچوں کے اوپر بہت ظلم کرتی ہیں، مارتی ہیں، چانٹے منہ کے اوپر مارتی ہیں، دھکے دیتی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتی ہیں، وہ ایک پوری پرسنالٹی، ایک شخصیت ہوتی ہے، وہ اسکارز جو ہیں وہ ساری زندگی اس بچے کی زندگی میں سے نہیں آتے، اس کو یاد رہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کا ہو جانا، شرمندگی کا احساس، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک پکڑ کرنے والا ہے جو پوچھے گا۔ بچے آپ کو ایک امانت کے طور پر دیکھیں، آپ ان کے مالک نہیں بن گئے۔ یہ آپ کو کھلی چھٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا گیا کہ آپ جو مرضی آئے کریں۔ اگر آپ اس چیز میں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، تو یو نیڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ۔ دیر آر سو مینی ریسورسز جہاں سے آپ کو پتا چل سکتا ہے، یوٹیوب کے بھرا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، الہدا کی ہیں، میں آپ کو ان کا لنک بھیجوں گی، ان کی پوری سیریز ہے ہمارے بچے، اور وہ بتاتی ہیں اس کے بیچ میں کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے جب وہ غصہ کر رہے ہوں، ان کی عادتوں کو کیسے درست کرنا ہے، ان کی جس وقت وہ چڑ جائیں یا جس وقت وہ چھڑ جائیں کسی ضد میں تو کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ مار کسی چیز کا علاج نا تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جھڑکا بچے کی بڑے انسان بنے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے چھوٹے صحابی جو تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، یہی تھے نا سارے ان کے آس پاس جو بڑے ہوئے تھے، لیکن کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا تھا۔ یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ غلام کو مار رہے تھے، تو آپ سوچا کریں کہ میری اتھارٹی کس کے اوپر چلتی ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں رہنے والی عورتیں یہ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں کام کرنے والے جو بچے آتے ہیں یا جو عورتیں کا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ سوچ لیں کہ جتنا آپ کا ان کے اوپر زور ہے، اللہ کا زور آپ پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ زیادتی کرتے ہیں، اتنے زیادہ کام کروا لیتے ہیں تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں، اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں کیا سکتے، کیونکہ یہ کہیں گے تو ہم کچھ دیتے جو آپ کی چھٹی ہمیں اور کام کرنے میں، اس ڈر کے مارے وہ اس ظلم کو سہتے رہتے ہیں۔ حضرت مائز رضی اللہ عنہ سے زنا کا جرم سرزد ہو گیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے وہ واقعات سنا رہے ہیں کہ جس سے یہ پتا چلا تو حضرت مائز اسلمی جو تھے رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا جرم سرزد ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا گناہ کا اعتراف کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا رہے تھے کہ توبہ کر لو، اور پوچھ ہی نہیں رہے تھے کہ کیا کیا آپ نے، لیکن انہوں نے، ان کے دل کے اندر اتنا خوف تھا کہ کہیں آخرت میں اگر مجھے سزا مل گئی تو میں اس کو نہیں سہ سکوں گا، میں دنیا کی سزا سہ لیتا ہوں، اور کہنے لگے کہ مجھے گناہ سے پاک کرنے کی درخواست کی، یعنی مجھے سزا رسول اللہ کرنے کے بعد انہیں انصار کا کرنے کا حکم۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایسی سزا ہے، ایسی سزا ہے کہ جن سوائے اس کے کہ بندہ خود ایڈمٹ کرے، یہ سزا نہیں مل سکتی، کیونکہ 4 بندوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے، ایک ساتھ کہ انہوں نے دیکھا ہو اس کام کو ہوئے۔ اگر ایک بھی گواہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے نا یا مشکوک ہوتا ہے تو سزا ملے گی ساروں کو کہ بولے کیوں، جب تک 4 پکے گواہ نہیں ہوں گے تب تک منہ نہیں کھولنا۔
کہاں سے مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے۔ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سنسار ہوئے، ایک اور ہوئی وہ یہودن جو تھی وہ، اور ایک یہ اور ایک اور، سب نے خود اعتراف کیا تھا ادر دن دیٹ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن سزا اتنی سخت بتائی ہے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی جو نا ٹریزن ہوتی ہے، غداری ہوتی ہے کہ ایک شادی شدہ بندہ جس نے کسی سے یہ وعدہ کیا ہو کہ وہ سنسیئر رہے گا اور ٹروتھ فل رہے گا اور لائل رہے گا اپنے ساتھی کے ساتھ، وہ اگر اس کے ساتھ بے اعتباری کا معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کی سزا ایسی تاکہ نسل کی حفاظت رہے، نسب کی حفاظت رہے، ریلیشن شپ کا جو حرمت ہے وہ باقی رہے۔ سزا اتنی بڑی بتا دی ہے کہ کوئی یہ جرم کرے نہ۔ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا بڑی سخت ہے، لیکن یہ ملتی ہی نہیں، کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جو لوگ بغیر چار گواہوں کے دیتے ہیں ان کو خود ان پہ قذف پڑ جاتی ہے، اور جو ویڈیوز بنا کر ڈال دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اس سسٹم کے تھرو وہ کام ہوتا ہے، کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے بعد انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے خوف اور ڈر کی ایسی کوئی مثال عہد نبوت میں کے علاوہ کسی اور عہد میں بھی ملتی ہے؟ بالکل نہیں ملتی۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں بہت اللہ کا ڈر تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، فتح مکہ کے بعد فرار ہو گئے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی ام حکیم ایمان لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امان دیں، کیونکہ مجرم تھے نا، ان کی پکڑ کا اعلان کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی اور شفقت سے امان دے دی۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے جدہ سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے کا کوشش کی۔ تو ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے فوراً الگ ہو گئیں اور بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے تب تک میں تم پر حرام ہوں۔ اللہ کے خوف اور ڈر کے علاوہ کوئی دنیا کا قانون یا ضابطہ جو انسان کی فکر اور سوچ میں ایسا عظیم انقلاب برپا کر سکے ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دو بندے تھے، کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں، لیکن اللہ کا ڈر اور اپنی حدود کا خیال روکتا ہے اس چیز سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے اسلام کا، بہت بہت پائس، بہت ہی زبردست قسم، یہ حضرت عمر کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے، بہت ینگ تھے جب فوت ہو گئے، عثمان بن عبد الملک نے کہا کہ امیر المومنین اپنی اپنی اولاد کو مال و دولت سے محروم کر دیا۔ He was very rich، لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے کہ وہ ان کے جو عزیز تھے کہنے لگے کاش اب آخری وقت میں ان کے لیے کوئی وصیت کرتے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اگر میری اولاد متقی اور پرہیزگار ہوگی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا، یعنی ان کی قسمت کا ان کو مل جائے گا، اور اگر گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو میں انہیں مال و دولت دے کر ان کے گناہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر بیٹوں کو بلایا اور فرمایا پیارے بیٹوں، دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، پہلی یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے، اور دوسری یہ کہ تم محتاج رہو اور تمہارا باپ جنت میں چلا جائے۔ میں نے دوسری بات کو پسند کیا ہے اور تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تمام تر اختیارات کے باوجود دیانت اور امانت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ سوچیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ساری صدقہ خیرات کر کے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، کوئی بے ایمانی نہیں کی، کوئی غبن نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، اور اپنے بچوں کو صاف ستھرا چھوڑ کے گئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وہ ابوہما صالحہ،
جن کا باپ نیک اور صالح تھا ان کے پاس دولتوں کے مار لگ گئے. اور یہی بات کے لوگوں نے بتائی کہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے اتنی عیش کی، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں فراخی عطا فرمائی ان کو اور ڈھیروں ڈھیر دیا. اور جو بادشاہ اپنے بچوں کو حرام کا دے کر گئے تھے ان کے بچے فقیر مرے. اب میں یہ کہتی ہوں آپ نے جو چیزیں سن رہی ہیں نا، ہم سب اس کے اس وقت مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک بندہ دوسرے کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ سود کا گھر لے لو، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا تم صرف کرایوں پر ہی رہتے رہو گے؟ اپنا گھر کیوں نہیں لیتے؟ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو ہر محفل میں بیٹھ کر اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ گناہ. وہ گناہ تو نہیں کہتے نا اس کو. اور مر جاتے ہیں بندے اور پیچھے اپنے بچوں کے سر پر اس سود کو کے انبار کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یا پھر انہوں نے ایسی کوئی انشورنس دی ہوتی ہے کہ وہ سود معاف ہو جاتا ہے اور گھر ان کا ہو جاتا ہے. دونوں لحاظ سے خرابی. اپنے بچوں کو پیچھے حرام میں کیوں چھوڑ کے جانا ہے؟ ان کی فکر حرام کے تھرو کیوں کرنی ہے؟ حلال کے تھرو کیوں نہیں کرنی؟ یہ کیوں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور جو رزق کسی کے حصے کا لکھا ہوا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک اس کے پاکٹ میں نہیں جائے گا، اس کے منہ میں نہیں جائے گا، وہ اس کو مل کر رہے گا. لیکن صرف کیا ہے، چوائس ہماری ہے، حلال کے ذریعے یا حرام کے ذریعے. اگر ہم پورا گھر نہیں لے سکتے، اگر ہم کرائے پر بھی رہیں گے اور ہمارا دل ہے کہ ہمارے بچوں کا اپنا گھر ہو، تو ہم دعا کریں اور ہم حلال کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ ان کو اپنا گھر دے دے گا. دعائیں تو ایسے قبول ہوتی ہیں انسان کی. لیکن وہی معاملہ ہے کہ حضرت علی والا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو گھوڑا پکڑایا تھا اور کہا تھا میں بھی مسجد میں سے ہو کر آتا ہوں، اور واپس آئے تو اس کی جو زین تھی جو گھوڑے کے اوپر پڑی ہوتی ہے وہ غائب تھی، اور وہ کسی دکاندار کے پاس بیچ کے چلا گیا تھا، گھوڑا ایسے ہی پھر رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم کہ میں وہ 2 درہم میں بیچ کے گیا تھا، دکاندار نے کہا یہ 2 درہم کی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ یہ 2 درہم میں اس کو حلال کے دینے لگا تھا، اس کی مزدوری کے میں نے نیت کی تھی، لیکن اس نے انہی کو حرام کے ذریعے سے کما لیا. 2 درہم قسمت میں لکھے ہوئے تھے، چوائس بندے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوا تھا، لیکن چوائس اس کی کیا تھی؟ جس فرضی راستے سے لو. تو اس نے حرام سے لے لیا. اگر وہ وہیں عزت کے ساتھ کھڑا رہتا اور انتظار کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیتے. بس یہ ہماری زندگی کا ہے، ہم نے جو کام کرنا ہے. اگر ہم کو گھر چاہیے، دیکھیں یہ جو سود کا گھر ہوتا ہے نا، یہ میں 1000 دفعہ مینشن کروں گی. کیوں؟ کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب لوگوں کے اندر جسمانی، ذہنی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی برائیاں ہیں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، اور سمجھ ہی نہیں آتی، عقل ہی نہیں کام کرتی کہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. اس سے چھٹکارا پا سکے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے نا، یہ تو وہ آپ کا نام لکھتے ہیں نا پیپرز میں کہ آپ اونرشپ ہے آپ کی، حالانکہ اونرشپ نہیں ہوتی 30-35 ایئرس تک. اونرشپ نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر میں آپ کو اگر مس ہوتی ہیں کس نے تو نکال دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ تو دے دے مجھے. اور کتنی مثالیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کو جنہوں نے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی، اللہ نے ان کو دے دیا، پورے کا پورا پیڈ آف گھر دے دیا، اور انبلیویبل طریقے کے ساتھ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ہوا کیسے. انہوں نے پینلٹی بھی پے کی اور پورے پورا پے آف بھی کیا، اور گھر ان کا اپنا ہو گیا. دعا کے بیچ میں اتنی طاقت ہے. لیکن ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، ہم خود ہی لے لیتے ہیں. اور سیدھے طریقے سے نہیں مل رہا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا، اور پھر وہ انگلی ٹیڑھی رہتی ہے ساری زندگی، اور ساتھ میں دماغ اور دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کرنا اس کے بعد کہ جب تو نے ان کو سیدھا کر دیا.
تو یہ دیکھیں کہ جو نیکوکار ہیں وہ اپنے بچوں کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ بچوں، بے ایمانی کر کے تو میں بڑا کچھ کما سکتا تھا اور تمہیں امیر چھوڑ کے جاتا، لیکن میری قبر میں آگ لگ جاتی، لیکن میں نے ایمانت داری کے ساتھ کام کیا، لوگوں کی بھلائی کی. یعنی یہ مسلمانوں کی حکومتیں ایسی ہوتی تھیں جو سوشل ویلفیئر والی ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے کام. اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتی. دیکھیں کہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہے نا، ہر چیز میں لوگوں سے پیسے بٹورنا. ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے بیچ میں جو انشورنس ہے گاڑیوں کی، یعنی عجیب و غریب سسٹم ہے کہ ہر مہینے ہم پے کرتے ہیں، اگر نہیں پے کرتے گاڑی تو سڑک پر آ ہی نہیں سکتی. کچھ ہو یا نہ ہو ان کو پیسے دینے ہیں، وہ سور کے پیٹ میں ڈالنے ہیں پیسے. اور اگر گاڑی لگ جاتی ہے تو ہماری انشورنس ان سے بھی زیادہ ہو جاتی، پہلے سے زیادہ ہو جاتی، حالانکہ قصور ہو یا نہ ہو. بہت ہی یعنی ناانصافی پر مبنی اصول ہوتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی گورنمنٹ میں اگر انہوں نے سوشل ویلفیئر کے کوئی اصول سیکھے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کی گورنمنٹ سے سیکھے ہیں. برٹش تو اس چیز کو مانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ طریقہ لیا تھا کہ بیواؤں کی اور سنگل مدرز کی کیسے مدد کرنی ہے اور کس بندے کو وظیفہ ملنا چاہیے. انہوں نے ساروں کے وظیفے مقرر کیے تھے. لیکن اب حکمران ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنا بینک بیلنس، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ میں تو سوچتی ہوں کہ واللہ علم کہ کیسے ان کو قبر بھولتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں سے چلا جاتا ہے، کیسے وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچے بغیر کہ پوری دنیا میں یہ ہمارا بیان جا رہا ہے اور سب لوگ گواہ ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے یہ جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ کے گواہ ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے جھوٹ بولا تھا. یعنی اس دن ایک ایک گواہ کے لیے بندہ مرنے پر ہوگا کہ میرے حق میں کوئی گواہی دے دے. اور اس دن اتنے زیادہ خلاف گواہی دینے والے ہو جائیں گے، کس طریقے سے وہ یہ کر سکتے ہیں، کیسے مسلمان اتنا بے فکر بے پرواہ ہو سکتا ہے، سمجھ نہیں آتی. یہ پتہ ہے ایک بات یہ سمجھ ضرور آتی ہے کہ حرام انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس، خبط کا شکار ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، خبطی ہو جاتا ہے. حق بات اس کو سمجھ نہیں آتی. یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ قبر کے کتنے قریب ہوں، قبر ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، اس میں عذاب ملا، بھاگ بھی نہیں سکیں گے. تو سبحان اللہ، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اللہ منی اسألک حبک و حب من یحبک، ایسی محبت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں ہر چیز کو دیکھوں، پرکھوں، تولوں اور پھر اس کام کو کروں اگر وہ آپ کی پسند کا اور آپ کی مرضی کا ہو. میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں غلطیاں کرنے کی میرے پاس گنجائش بہت کم ہے، میں نہیں کر سکتی. اور میں ہمیشہ ماؤں سے یہ کہتی ہوں اور پیرنٹس سے کہ دیکھیں کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ امی کو سب پتا ہے، کچھ نہیں پتا امی کو. کبھی بھی اپنے بارے میں ایسا نہ کہیں کہ آپ ادھر گئے تھے نا تو آپ نے یہ کیا تھا، امی کو پتا ہے. ایسی بات نہ کیا کریں جس سے بچوں کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ میری ماں سب جانتی ہے، کہ آپ کی کسی سہیلی نے بتا دی اور آپ نے کہہ دیا میں نے دیکھا تھا مجھے پتا ہے. نہیں، اللہ کا خوف ڈالیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے بیٹے. ماں باپ ہر جگہ پر نہیں ہوں گے، سچ بولیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ امی نہیں دیکھتی، امی نہیں دیکھ سکتی، پھر وہ برائیوں میں خدا نخواستہ ڈوب جائیں گے. لیکن جب آپ ان کے دل کے اندر یہ ڈالیں گے نا بیٹے ماما نہیں دیکھ سکتی، ڈیڈی نہیں دیکھ سکتے، کوئی بتائے گا تو ہم کو پتا چلے گا. جب آپ اسکول میں جاتے تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ کے اینجلز لکھ رہے ہیں. بیٹے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. جس دن ان کے دل کے اندر یہ چیز چلی گئی پھر وہ ایک پرسنالٹی ہوں گے، پھر وہ ہر جگہ پہ برائیوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. لیکن یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا ہم کہ
ہم ہر چیز کو جانتے ہیں آپ کی، یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ بعض دیگر عوامل میں بھی انسان کو گناہوں سے بچانے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خوف کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، جیسے باپ کی سزا کا خوف۔ لوگوں کو اپنے والد سے ڈر لگتا ہے کہ ان کی سزا بڑی لیکن یہ خوف عارضی ہے، یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ باپ ختم، خوف ختم، باپ نہیں ہے تو خوف بھی ختم۔ جب باپ موجود نہ ہو یا اولاد کی عمر زیادہ ہو جائے تب بھی خوف بھی از خود ختم ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی میں بدنامی کا خوف بھی بعض اوقات گناہ سے بچنے کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ خوف بھی تب تک مؤثر ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی بدنامی کا احساس ہو۔ جب یہ احساس ختم ہو جائے تب یہ خوف بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ڈراموں فلموں میں کام کرتے ہیں، ان کو کوئی عزت بے عزتی کا کوئی ڈر ہوتا ہے؟ ان کے افیئرز چل رہے ہیں، افیئرز کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے؟ کتنی جگہ پہ لوگ گناہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ان کو کوئی ڈر و خوف نہیں۔ جب یہ ختم ہو گیا تو احساس ختم ہو گیا تو خوف بھی ختم۔ بعض اوقات پولیس کا خوف انسانوں کو گناہ سے روک کے رکھتا ہے، لیکن پولیس کی عدم موجودگی میں بھی خوف بے اثر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات قانون کا خوف بھی انسان کو گناہوں سے روکنے کا باعث بنتا ہے، لیکن بعض مجرم قانون سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور یوں قانون بھی گناہوں کو روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ پرانے زمانے میں تھا کہ لوگوں کو سگریٹ نوشی سے بچانے کے لیے کتنے لاز بنائے گئے، کتنے وہ کوشش انہوں نے بہت کی کہ لوگ بچ جائیں، یہ نہ کریں، لیکن وہ ان کو روک نہیں سکے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں شراب کا عادی جو ہے نا، اس کا شراب چھوڑنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے یکدم کیسے چھوڑا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ دنیا کے لوگوں کا یا معاشرے کا، کیونکہ معاشرہ دیکھیں، اگر معاشرے کا بھی خوف ہونا تو وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، معاشرہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ معاشرہ آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ اچھا ہوتا ہے اور برا، لیکن جب معاشرہ برائی کو روک نہیں سکتا تو برائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے کینیڈا میں وہ ویڈ، یہ جو اسموک کرتے ہیں، اس کو انہوں نے بڑے روکنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد لیگل کر دیا اس کو، اسکولوں میں لیگل ہے، آپ کر سکتے ہو، کوئی نہیں پکڑے گا۔ پہلے تو پولیس پکڑتی ہوتی تھی، تھوڑا سا بھی مل جائے تو جیل کے اندر ڈالتے تھے، اب وہ روک نہیں سکے تو انہوں نے اس کو لیگل کر دیا۔ تو دنیا کے قانون تو ایسے ہیں کہ وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ایک ہی ہے، وہ نہیں بدلتا۔ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی گرفت والدین کر سکتے ہیں، نہ پولیس، اور نہ ہی ان گناہوں کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ جیسے آنکھوں کا گناہ، اگر کوئی دیکھ لے تو کون سی پولیس آ کے پکڑے گی؟ کہ کسی نے کچھ دیکھ لیا۔ دل اور دماغ کے گناہ، کانوں کے گناہ، یہ ایسے گناہ ہیں جن سے اللہ کے ڈر اور خوف کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کتنے میاں بیوی ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں اپنے اسپاؤس سے، نہیں پتا چلتا، ساری ساری عمر گزر جاتی ہے، لیکن ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور جو سارے گناہوں کا حساب رکھ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہی ایک مستقل اور مؤثر عامل ہے جو افراد اور اقوام کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کے اندر بیٹھا ہوا ایک ایسا پولیس مین ہے جو انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ہر وقت پوری طرح مستعد رہتا ہے۔ بس حاصل کلام یہ ہے، یعنی یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں اس سے اس کا جسٹ کیا ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ اللہ کا خوف ہی ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں کہ بچپن ہی سے ان کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو جائے، یعنی اپنی جگہ پکڑ لے۔
استاد کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو خوف الہی کی تلقین کریں۔ اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ we need to know that what is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala and what is displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala۔ بس آپ نے ہر چیز کو یہ سوچ کے کرنا ہے، ان کے اندر اپنا ڈر نہیں بٹھانا، والدین کا ڈر نہیں بٹھانا، لحاظ بٹھانا ہے، لحاظ کرنا چاہیے، لیکن خوف اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ اہل علم کو اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے عوام الناس کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جہاں معاشرے کو گناہوں سے پاک رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، وہاں آخرت میں بھی اللہ کا خوف ہی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا، تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نظر آخرت کے اوپر ہو، کہ ہمارا گول کیا ہے۔ ہمارا گول اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور جنت ہے، کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر داخل ہو جائیں، اور اس کے لیے اس کمرہ امتحان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہوش میں رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل اور دماغ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈسپلنڈ رکھنا کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اور شکر کا مطلب ہے کہ میری آنکھیں وہ کام کریں۔ یہ اس کا آنکھ کا شکر کیا ہوگا کہ اللہ یہ صرف وہی چیز دیکھیں جو آپ نے دیکھنے کے لیے کہا ہے، میرے کان وہی سنیں جو آپ نے اجازت دی ہے، میری زبان وہی بولے جو آپ نے اجازت دی ہے۔ یہ شکر ہوتا ہے کہ اپنے منعم کی مرضی کے مطابق نعمت کو استعمال کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسا ہی رکھے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے اندر پناہ چاہتی ہوں تیری ناراضگی سے، مجھے آپ کی ناراضگی نہیں چاہیے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسا دل دے جس کی آنکھیں کھلی ہوں، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کی اینک لگی ہو، کہ ہم ہر چیز کو پرکھیں، تولیں اور پھر اس کے حساب سے کام کریں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کسی نے کچھ کہنا ہے تو ضرور، تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے پر الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یاسمین، آج الحمدللہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں جی سوچ رہی تھی کہ کتاب کو پڑھنے کے لیے ٹیچر کا ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب میں نے 2019 میں پاکستان جب میں گئی تھی تو میں لے کے آئی تھی۔ تو میں اس کو جب خود پڑھتی تھی تو مطلب اتنا وہ نہیں ہوتا تھا کہ انٹرسٹ کے ساتھ، مطلب تھوڑا سا ایک ریڈ کرتی تھی پیج، پھر آگے نکل جاتی تھی، کچھ خاص سمجھ آتی کچھ نہیں آتی تھی۔ تو آج جب میں نے اس کتاب کو ایک دم سے مجھے آیا کہ آپ نے کہا کبیرہ صغیرہ گناہ، تو میں جب میسج پڑھا تو میں نے کہا یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، جلدی سے میں نے اپنی کتاب نکالی اور میں پیج کھول کے بیٹھی، اور اس کو جس انداز سے میں نے اب پڑھنا، لائک تھوڑا تھوڑا آپ ایکسپلین کر رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھا رہی ہیں، تو ہمیشہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ آپ کو علم لینے کے لیے، یہ کتاب کو بھی پڑھنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود پڑھتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا اس کو آج پڑھ کے، لائک وہ ڈیفینیشن جو آپ نے دی، جس انداز سے آپ نے ایکسپلین کیا، ایک خالی ریڈنگ سے نہیں آ سکتا۔ تو دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر۔ الحمدللہ، اور بہت دعا کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ سے پہلے اور صغیرہ گناہوں سے بعد میں، کبیرہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں بڑے، وہ اس سے جلدی نکالے اللہ تعالیٰ۔ اس سے جب نکالے گا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بھی جب تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو تو خود ہی مٹا دوں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیں انشاءاللہ چلے، نیت ٹھیک ہے، ہونا، تھینک یو سو مچ۔ بارک اللہ فیکم، نیت ہوتی ہے نا، اگر جی نیت ہے بالکل، اور نیت آپ ہے، دل میں ہے، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ بہت تعالیٰ پیاری، دور کرے۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، ہاں کہ جو نہیں، ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کی تمنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مجبوریوں کا بھی پتہ ہے۔ اللہ بے سبحانہ شک تعالیٰ کو
چیز کا پتہ ہے بے یہ شک فیصلے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی. میں تو اتنی جیسے نا آپ کو گوز بمپس ہوتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں نا کہ قیامت کے دن فیصلے کیسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے نہیں شیلو قسم کے فیصلے نہیں کرنے جیسے انسان کرتے ہیں. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں کر سکتے نا. بالکل ہر ایک بالکل کی سچویشن فرق ہوتی ہے, ہر ایک کی سوچ فرق ہوتی ہے. وہ جیسے دو بھائیوں والا معاملہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا. کیسے نہیں بخشے گا؟ بخشے گا تو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ذات بہت بڑی ہے. بے تو شک ہاں انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بے ایسی شک مشکلوں کو نکالتا ہے جیسے دودھ میں سے بال نکال لیتا ہے. بالکل جی بالکل جزاک اللہ. جزاک. اور کسی نے کچھ کہنا جی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ سسٹر حمیرہ, ہمارا جو قرآن سے صحیح تعلق نہیں ہے نا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا اتقوا اللہ. اتقوا اللہ, تقویٰ بھی تو اللہ کا ہی خوف ہے نا. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور گناہوں سے انسان تبھی بچتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا قرآن سے بہت زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے. اس کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اتنی زبانیں اتنے کام اور سیکھتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی زبان نہیں سیکھتے, جو مجھے بہت دکھ دیتی ہے. میں اپنے بچوں کو بھی ہر وقت اسی طرح پیچھے پڑی رہتی ہوں. جو کچھ میں سکھا سکتی تھی سکھایا, لیکن جو آگے ایڈوانس سیکھنا ہے وہ انہوں نے اپنا کام خود کرنا ہے. ایک یہ, اور دوسرا نیکوں کی صحبت جو ہے وہ بھی گناہوں سے باز رکھتی ہے. آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں, جیسے ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کسی سے سنتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے انسان کو گناہوں سے باز رکھنے میں مدد کرتی ہے. الحمدللہ جی بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیں ابھی یہ جو کورس سٹارٹ ہو رہا ہے نا, میں نے ساروں کو بھیجا کہ یہ TQE شروع ہو رہا ہے, تعلیم القرآن انگلش کا کورس کینیڈا میں بچیوں کے لیے. اور میں اتنی منت کر رہی ہوں سارے پیرنٹس کی کہ آپ جو ہے نا اپنی بچیوں کو ایک دفعہ اس میں ڈال دیں, اللہ کا نام لے کر ڈال دیں, اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ بدلتا ہے نا, یقین کریں وہ ریپل افیکٹ ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو بدلتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو بدلتا ہے, اپنے دوستوں کو بدلتا ہے. اتنا زبردست امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا, کیونکہ یوتھ میں اگر کوئی انسان چینج ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے کے بعد, او ہو سبحان اللہ. اب یقین کریں یہ ابھی ہمارا سمر سکول ختم ہوا ہے تو ایک مدر آئی اور اس نے لانگ سکرٹ پہنی ہوئی تھی. اس کی بچی جو تھی وہ آتی تھی تو ہاف ایسے پجامہ نہیں جو ٹائٹ پجامہ ہوتا وہ ہاف پہنا ہوتا, تو میں کہتی تھی بیٹ دس از ناٹ ماڈسٹ کلوتھنگ. We have learned about modest clothing. We can't even pray in these clothes. So وہ کیا کرتی تھی, اب لمبا اوپر جبہ پہن کے, اور آخر میں اس نے بایا روز پہننا شروع کر دیا. تو اس کی امی آئی تو جیسے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا, کہنے لگی کہ I am Inaya's mom. And I said, MashaAllah, your daughter is so good. And she said, she is so religious and that she teaches me that mom you shouldn't do this and you shouldn't do that. میں نے کہا سبحان اللہ, دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ, ماں کی کیا حالت ہوگی کہ جب ماں کو بچہ بتا رہا ہے تو اس کا امپیکٹ زبردست ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے اور اللہ کی بات کر رہا ہے, تو میں اتنی بڑی ہو کے اللہ کی بات نہیں مان رہی. تو کوشش کریں, اگر کینیڈا والے سن رہے ہیں تو اپنی بچوں کو ضرور داخل کرتے ہیں, اللہ کا نام لیں اور بسم اللہ کریں, اور دیکھیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شان عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے کتنی خیر پھیلے گی. جی اور کسی نے کچھ کہنا؟ چلے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر خیریت رکھے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.